نہیں آتا آپ امام صاحب سے سیکھ لیں. ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے ان کو بتائیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کا بھیجا ہوا احکام ہے, ہمیں اسے پڑھنا چاہیے اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو بہرحال اللہ سے رشتہ مضبوط کریں, اور رشتہ مضبوط کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی, قرآن مجید کی تلاوت, کبھی خود بھی اللہ کا ذکر کر لیا ہے نا. یعنی دیکھیں تقریریں تو ہم آپ نہیں کر سکتے ہے نا, کہ ہمیں اسے مولانا صاحب امام صاحب کو بلانا پڑے گا, لیکن گھر میں کبھی بھائی بہن امی ابو پوتی پوتا سارے لوگ بیٹھ گئے اور اس کے بعد ہم نے 100 بار درود پاک پڑھ لی, سب ایک تسبیح درود پاک پڑھ لی سب نے, تو کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے گھر میں نبی علیہ السلام پہ درود پڑھیں گے تو برکتیں حاصل ہوں گی. اور فرمایا گیا نا جو نبی پہ ایک بار درود پڑھتا ہے اسے 10 رحمتیں عطا کی جاتی ہیں, اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. آپ سوچیں 100 بار آپ تسبیح پڑھیں, گھر کے چھوٹے بچوں سے پڑھیں, کبھی بیٹھ جائیں گھر میں کلمہ شریف پڑھیں. میں نے کیوں اتنی سخت بات کہی تھی کہ ہماری ذمہ داری بس اتنی نہیں کہ ہم اسکولوں تک یا مدرسوں تک لے جا کے چھوڑ. مجھ سے 100 سال پہلے اقبال نے بھی یہ بات کہی ہے نا, فرمایا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اس نے ماں باپ سے پوچھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد حضرت اسماعیل کے اتنے فرما بردار کہ انہوں نے کہا میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ کریں جی مع الصابرین, آپ مجھے ذبح کریں انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں کے ساتھ پائیں. یعنی اتنی بڑی آزمائش میں بھی. تو اقبال کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ کس مکتب نے اسے یہ تعلیم دی تھی, کس حافظ جی نے پڑھایا تھا. آج تو ہمارے بچوں کی ساری تعلیم امام صاحب یا اسکولوں کے ذمہ ہے نا, کہا تھا بتاؤ کس نے بتایا تھا, یا کس بزرگ کا فیضان نظر تھا. بزرگوں کا بھی فیضان نظر ہوتا ہے, امام صاحب اور اساتذہ کی بھی محنت ہوتی ہے, لیکن بچے تب جا کے سچے پکے مسلمان اور نیک آدمی بنتے ہیں جب گھر والے ماں باپ اور بچہ خود اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں.